کہ اللہ آج میری ساری امت کی تو بخشش فرما دے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی، صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام قرآن کی رات کو تلاوت فرما رہے تھے، یہ آیات آ گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، کہ اللہ جس نے میری بات مانی ہے، میری اتباع کرتا ہے نا، وہ تو میرا ہے، میں اس کا خیال کروں گا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نہیں بات مانتا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، آپ جو چاہیں اس کا کریں۔ یہ پڑھی آیت۔ اور دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا ایک موقع پر، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت اور قدرت والے ہیں، آپ جو چاہیں کیجئے۔ یعنی ان کی باتوں سے تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ جیسے چاہیں کریں۔ لیکن حضور نے حدیث میں آتا ہے فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حدیث کے الفاظ ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، فَبَكَى، اور رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اذهب الى محمد فسلہ ما یبکی وربک اعلم، کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں پوچھئے کہ کیوں وہ پریشان ہیں، کس بات سے غمگین ہو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ اور آگے فرما دیا وربک اعلم، کہ آپ کا رب جانتا ہے کیوں رو رہے ہوں، لیکن بات میرے اور آپ تک پہنچانی تھی، اس لیے یہ واقعہ ہوا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی جی یا رسول اللہ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں کہ میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا، کیا ہوگا میری امت کا۔ تو حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے، فاخبرا، اور حضور کے بارے میں خبر دی کہ آپ علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جاؤ جبریل علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی سے عرض کر دو، انہیں بتا دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اِذًا لَا يُرْضَى أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، آپ خوش ہو گئے اور فرمایا میں تو پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ کیسے میرے بھائیو دوستو، دنیا میں حضور یہ تو اپنی زندگی میں فیصلہ کروا گئے تھے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے۔ تو آپ علیہ السلام بھائیو ہمارے لیے بہت پریشان ہوتے تھے، بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یہ تو اپنی امت کے لیے ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے، ایک شفاعت تو حضور کی ساری امت والوں کے لیے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے یجمع اللہ المؤمنین یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے ایمان والے جمع ہو جائیں گے، ساری امتوں کے لوگ سب جمع ہوں گے۔ اب اللہ کی ناراضگی اتنی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور ایسا منظر ہوگا کہ جیسے آتا ہے وہ یقول آدم و صفی اللہ نفسی نفسی، آدم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج میری جان کس طرح بچ جائے۔ وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ آج میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ وَيَقُولُ عِيسَى روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچ جائے۔ ایسا ایک قیامت کا خوفناک منظر ہوگا۔ اب حدیث میں آتا ہے اتنی تکلیف ہوگی کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی، اب لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اب لوگوں کا اتنا یہ تکلیف دہ منظر ہوگا کہ لوگ یہ چاہیں گے کس طرح سے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اب حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ پھر جمع ہو کر فیأتون آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، اور آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا،
اور فرشتوں کو آپ جو ہے سجدہ کروایا تھا آپ کو، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کو سب سے پہلے نبی بنایا تھا، تو آپ ہماری سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائیں گے لست ہونا کہ آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے اس وجہ سے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا میں نے وہ کام کر لیا۔ اب وہ فرمائیں گے تم ایسا کرو وَلَكِنِ ائْتُوا بِنُوحٍ علیہ السلام، کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ اللہ سے تمہاری سفارش کریں۔ حدیث میں آتا ہے فَيَأْتُونَ نوح علیہ السلام، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی یہی کہیں گے اشفع لنا الی ربک، آپ بہت بڑے نبی ہیں، ہمارے رب سے ہماری سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے اور یہ جو تکلیف دہ منظر ہے یہ ختم ہو جائے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، وہ کافر تھا، اللہ نے میری تنبیہ فرمائی تھی، مجھے ڈر ہے آج مجھ سے وہ سوال نہ ہو جائے۔ ہر نبی کو اپنی اپنی کوئی خطا یاد آ رہی ہوگی کہ آج مجھ سے وہ پوچھ نہ لیا جائے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے کہ اشفع لنا الی ربک، ہماری شفاعت کر دیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام آج میں نہیں کر سکتا۔